بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور ہم پچھلے درس میں پہنچے تھے شیخ الاسلام کے اس جملے پر، ومن غیر تکییف. اور شرح میں فضل الشیخ العلامہ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکییف کا لفظ جو ہے یہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، لیکن دلیل موجود ہے جو اس لفظ کی نفی اور اس سے نہیں کا ثبوت موجود ہے. تکییف سے مراد کیفیت ہے. تکییف کا معنی کیا ہے؟ یعنی کسی صفت کی کیفیت بیان کرنا. اور اس کے طرف سے عربی لفظ جو ہے نا کیفہ سے لیا گیا ہے. آپ سوال کرتے ہیں کیفہ، اسی سے لفظ تکییف آیا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں زید کیسے آیا، کیفہ جاء زید، زید کیسے آیا. آپ کہتے ہیں راکبن، سوار ہو کے آیا ہے. یعنی آپ اس کے آنے کی کیفیت کا سوال کر رہے ہیں، وہ جواب میں اسی کیفیت کی وضاحت کی گئی ہے. گاڑی کا رنگ کیسا ہے، آپ رنگ بیان کر دیتے کہ سفید ہے، تو اس طریقے سے آپ نے اس گاڑی کے رنگ کی کیفیت بیان کی ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے صفات میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صفات کی کیفیت بیان نہیں کرتے، اور ان کے پاس اس معاملے میں سمعی دلائل اور عقلی دلائل ہیں. سمعی دلائل سے کیا مراد ہے پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی قرآن اور سنت، اور عقلی دلائل بھی موجود ہے اس میں. قرآن و سنت کی دلائل جس میں یا جن دلائل میں اس تکییف کی نفی کی گئی ہے، ان میں سے شیخ صاحب نے کچھ دلائل بیان کی ہیں. ان میں سے پہلی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 33. اور اس آیت میں جو شاہد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے کئی چیزوں سے منع فرمایا ہے، سختی سے منع فرمایا ہے. ان میں سے سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسی بات کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، اور کیفیت کیونکہ مجہول معلوم نہیں ہے، اس کو بیان کرنا یا اس کے تعلق سے سوال کرنا یہ اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کی بات کرنے کے مترادف ہے اور جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتے، شیخ صاحب فرماتے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی تو ہوا ہے، لیکن اس کیفیت کے مطابق، اور کوئی خاص متعین کیفیت بیان کر دیتا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کی بات کر رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کی آپ کو خبر دی ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تو خبر دی ہے کہ وہ مستوی ہوئے عرش پر، لیکن یہ تو خبر نہیں دی ہے کہ کس طریقے سے مستوی ہوئے ہیں یا اس استوا کی کیفیت کیا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تکییف ہے جو آپ نے کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر علم کے آپ نے بات کی ہے. اس لیے بعض سلف نے یہ کہا ہے، اگر جہمی تمہیں یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر نازل ہوتے ہیں تو کیسے نازل ہوتے ہیں، تو آپ اس شخص کو جواب میں یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے یعنی آخر پہر میں، لیکن یہ ہمیں خبر نہیں دی ہے کہ کس طریقے سے نازل ہوتے ہیں، یعنی اس کی کیفیت ہمیں بیان نہیں کی ہے. اور یہ بڑا مفید قاعدہ ہے. یعنی جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے کیفیت کا سوال کرتا ہے تو جواب میں یہ بہترین جواب ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نام یا اس صفت کی خبر تو دی ہے،
دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لیکن کیفیت کی ہمیں خبر نہیں دی ہے. تو جس چیز کی دلیل ہم اس کی بات کرتے ہیں، جس کی دلیل نہیں اس پہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. دوسری دلیل کیفیت کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، سورۃ الاسراء نمبر 36 میں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں لا تتبع ما ليس لك به علم، اس کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، سوال کیا جائے گا. جو ہم سنتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، سب کا سوال ہوگا. اس لیے اگر ہم ایسی چیز کے پیچھے لگے گے جس کا ہمیں علم نہیں ہے تو غلطی ضرور ہوگی، اور غلطی ہوگی تو اس کو پھر سوال بھی ہوگا اور پھر پکڑ بھی ہوگی. اور سب سے خطرناک معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسماء و صفات کے تعلق. دیکھیں دنیا کے معاملات میں اگر کوئی شخص بغیر علم کی بات کرتا ہے تو غلطی لگ جاتی ہے، اور اس کی سزا بھی اسی غلطی کے مطابق ہوتی ہے. چھوٹی غلطی تو چھوٹی سزا، یہ کبھی سزا نہیں ہوتی، صرف قابل مذمت بات کی حد تک رہ جاتی ہے. اور جتنی بڑی غلطی ہوتی ہے اتنی بڑی سزا ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء اور صفات کے تعلق سے. اب جو شرک کرتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کچھ نہیں. اتنی بڑا جرم کرتے ہیں، اتنی بڑا ظلم کر بیٹھتے ہیں، اور ان چیزوں پیچھے لگ کے جن کو کوئی علم ہی نہیں ہے، کیونکہ دلیل نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس آیت میں بھی کیفیت کی نفی ہے، کیونکہ کیفیت کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے، اور کیفیت جب مجہول ہے، اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، اس کی کھوج میں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کے پیچھے لگ رہے ہیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. عقلی دلیل کسی چیز کی کیفیت کو جاننے کے لیے ان تین چیزوں میں سے ایک کا ہونا لازمی ہے. نمبر ایک، آپ اس کو خود اپنے آپ کو سے مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، آپ کو کیفیت نظر آ جاتی ہے. یہ موبائل فون ہے S10 مثال کے طور پہ، گلیکسی 10 موبائل فون ہے. آپ نے دیکھا، آپ کو پتہ چلا کہ اس فون کی یہ جو کیفیت ہے، جو شکل و صورت ہے، اسے S10 کہتے ہیں مثال کے طور پہ. آپ نے دیکھ لیا ہے، پتہ چل گیا ہے. یا دوسری طریقہ ہے کہ چیز کی کیفیت کو جاننے کا مشاہدۃ النظیر ہی، اس جیسے جو اس کا نظیر اس کا مشاہدہ کر لینا. آپ نے S10 تو نہیں دیکھا ہے، لیکن جو اس سے پہلے والا ماڈل ہے آپ نے اس کو دیکھا ہے، S9 شاید آیا کہ نہیں مجھے نہیں پتہ ہے، 8 اس کو دیکھے تو آپ پتہ چلتا ہے وہ اس سے کچھ بہتر ہے، تھوڑا سا سائز میں تھوڑا سا بہتر ہے اس طریقے سے. تو آپ کو اس اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے ہوگا، کیونکہ آپ اس کی نظیر دیکھ لی ہے. اور تیسرا طریقہ ہے او خبر الصادق عنہ، کوئی سچا شخص جو ہے وہ آپ کو اس کی خبر دیتا ہے کہ یہ جو موبائل فون ہے S10 جو ہے، اس کی صفات اس طریقے سے ہیں. اب پوری کیفیت بیان کر دیتا ہے، ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بن جاتا ہے، اب جا کے وہ خرید لیتے ہیں مثال کے طور پہ. دوسری مثال شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کہے کہ فلان نے ڈیٹسن گاڑی جو ہے 88 ماڈل جو ہے جس کا نمبر پلیٹ 2000 ہے وہ لی ہے، تو آپ اس کی کیفیت جان لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اس جیسی گاڑی موجود ہے پہلے سے. مارکیٹ میں آپ نے دیکھی ہے کہ ڈاٹسن جو گاڑی جو ہے 88 ماڈل جو ہے وہ ایک ہی شکل کی ہوتی ہے. اگر آپ نے وہ دیکھی نہیں ہے خود جو آپ لینا چاہتے ہیں، آپ اس کی نظیر دیکھ لیا آپ نے مارکیٹ میں، اس کو پتہ چلا کہ ایسی ہی گاڑی ہے کیونکہ آپ اس کو نظیر دیکھ لیا ہے. یا اگر کوئی شخص جو ہے سچا شخص، خبر الصادق جو ہے، اس سے آپ کو خبر مل جاتی ہے اور آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. ان تین طریقوں سے کیفیت معلوم ہوتی ہے. اس لیے علماء نے بڑا پیارا جواب دیا ہے جب ہم کہتے ہیں بغیر تکییف کے
اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں ہم بات کر رہے ہیں. جب ہم کیفیت کی نفی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کیفیت ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم کیفیت جانتے نہیں ہیں. کوئی کیفیت تو ہے. یعنی جیسا کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن عرش پر مستوی ہے. کوئی شک نہیں کہ اس کا اس استوا کی کیفیت تو کوئی نہ کوئی ہے، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اس کی ظاہر کیفیت بھی ہے لیکن ہم جانتے نہیں ہیں. کیونکہ قاعدہ یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو موجودات ہیں ان سب کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہے، لیکن یہ کیفیت یا معلوم ہوگی یا مجہول ہوگی. بات واضح ہے. کیفیت کی نفی جو ہے کیفیت کے علم کی نفی، نہ کہ کیفیت کی حقیقت و وجود کی نفی ہے. کیونکہ جو بھی موجودات ہیں ان موجودات کی کیفیت تو موجود ہے، جو عدم ہے اس کی کیفیت نہیں ہے، کیونکہ معدوم ہے. موجودات جو ہیں ان سب کی کیفیت تو موجود ہے، لیکن کچھ معلوم ہے کچھ معلوم نہیں ہے. پھر امام مالک رحمہ اللہ کا یہ پیارا قول جو اس باب میں یعنی ایک قاعدہ سمجھا گیا ہے، اصول امام صاحب کے اس قول کو بنا دیا گیا ہے کہ امام مالک سے سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طٰہٰ کے آیت نمبر 5 میں، کیف استوى، کیسے استوا ہوا اللہ تعالیٰ، اور کیفیت کا سوال کر دیا. تو امام مالک رحمہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکایا اور یہاں تک کہ ان کے پسینہ جو ہے وہ چہرے پر یعنی بھر گیا اور یعنی غصہ بھی طاری ہو گیا. پھر اپنا سر اٹھا کر فرمایا الاستواء غیر مجہول، استوا غیر مجہول، یعنی استوا کا معنی معلوم ہے، غیر مجہول ہے. کیونکہ عربی زبان ہمارے سامنے ہے، استوا کا جو معنی ہے وہ بھی موجود ہے. اگر اعلیٰ کے حرف سے تو اس کا معنی علو ہے. الرحمن علی العرش استوى یعنی علی العرش، معنی تو معروف ہے، موجود ہے. الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول، اور کیفیت غیر معقول ہے کیونکہ عقل کیفیت کے ادراک نہیں کر سکتا. اور اگر دلیل سمع عقلی کی نفی ہو جاتی ہے کیفیت کے تعلق سے تو یہ واجب ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے. یعنی سمعی دلائل اور عقلی دلائل کیا کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی کیفیت جائز نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کیفیت کیسی ہے، ہم اس کیفیت کا علم ہی نہیں ہے. یہ کیفیت غیر معلوم ہے، یا کیفیت مجہول بھی کہتے ہیں، یا کیفیت غیر معقول بھی کہتے ہیں. تین الفاظ ہیں، والکیف مجہول یا غیر معلوم یا غیر معقول. یہ تین مختلف الفاظ ہیں لیکن معنی سب کا ایک ہی ہے. الاستواء معلوم یا الاستواء غیر مجہول، بعض اس طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن کیفیت جو ہے اس استواء کی وہ غیر معلوم ہے یا غیر معقول ہے. پھر امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، والایمان به واجب، اور اس پر ایمان واجب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے پر ایمان واجب ہے. وہ کیوں؟ لأن اللہ اخبر به عن نفسه فوجب تصدیقه، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے اپنے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. بس واجب ہے اس خبر کی تصدیق کرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے. والایمان به واجب. اور پھر آخر جملہ امام مالک رحمہ اللہ کا والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کیفیت کے سوال کرنا بدعت ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ جو ہم سے زیادہ حرص رکھتے ہیں علم میں، یعنی صحابہ جو ہیں، انہوں نے نہیں کیا یہ سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کے سنایا الرحمن علی العرش استوى،
یا استوى علی العرش سورۃ اعراف نمبر 54 میں. اللہ تعالیٰ عظمت کو اچھی طرح جانتے ہیں اور استوا کے معنی کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کیفیت کا سوال نہیں کیا اور ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے کیفیت کا تو ہم کہیں گے یہ سوال ہی بدعت ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ کا یہ کلام جو ہے یہ ایک ترازو کی مانند رکھتا ہے، ایک ترازو ہے تمام صفات کے لیے. جتنی بھی صفات ہے اللہ تعالیٰ کی ان سب کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کا یہ جو قول ہے اسے اچھی طرح یاد کر لیں. یہ اس باب میں ایک ترازو ہے. اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اسماء پر نازل ہوتے ہیں، کیف ینزل، کیسے نازل ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے نازل ہونا غیر مجہول ہے، یعنی معنی معروف ہے. ہاں، نازل ہونے کا غیر مجہول کا کیا مراد ہے؟ یعنی معلوم ہے. یعنی شیخ صاحب کا لفظ وہی بتا رہا ہوں جو شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. ورنہ آپ یہ بھی کہتے ہیں النزول معلوم یا نزول غیر مجہول، یعنی معنی تو معروف ہے نازل ہونے کا، اوپر سے نیچے کی طرف کو کہتے ہیں، معروف معنی ہے. والکیف غیر معقول یا والکیف مجہول، دونوں ٹھیک ہے کہ کیفیت غیر معقول ہے، مجہول ہم جانتے نہیں. والایمان به واجب، اس پر ایمان واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اس کا سوال کرنا بدعت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ 4 جملے آپ نے کہنے ہیں کیفیت کی نفی کے لیے، کسی چیز کی بھی ہو. اللہ تعالی رحمان ہے، کیسے رحمت کرتا ہے؟ کیا کہیں گے ہم؟ معلوم ہے کہ رحمت کرتا ہے. معلوم ہے کہ اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے، کیفیت مجہول ہے، سوال کرنا بدعت ہے، اور ایمان اس میں لانا واجب ہے، اور اس کا یہ سوال کیفیت کا سوال بدعت ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور جو یہ سوال کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یا کیسے اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں دنیا کے آسمان پر، جبکہ یہ وقت بدلتا رہتا ہے. یعنی کسی جگہ پر رات کا پہر اس وقت کہتے ہیں کسی 2 گھنٹے بعد آئے گا، کسی ملک میں 3 گھنٹے بعد آئے گا، کسی میں 4 گھنٹے بعد آئے گا، تو مسلسل رہے گا. تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نازل رہے گا. تو یہ کیفیت کا سوال ہے. اس کے جواب ہم کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہے؟ اس سے بہتر کیا جواب ہے؟ النزول معلوم. نہیں مطلب نزول کا کیا معنی ہے سب جانتے ہیں. والکیف مجہول، یہ غیر معقول. کیفیت تو ہم نہیں جانتے. کیفیت کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خبر دی ہے کہ نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو خبر ہمیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخر پہر میں نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. لیکن یہ تو خبر نہیں تھی کیسے نازل ہوتے ہیں. وہ ایمان بھی واجب، ایمان واجب کیونکہ ایک دلیل ہے. وہ سوال عنہ بدعہ، سوال بدعہ کیونکہ صحابہ اور سلف نے جو ہم سے زیادہ حریص ہیں علم میں، عمل میں، تقوی میں، ہر اعتبار سے، انہوں نے سوال نہیں کیا، تو ہم سوال کیوں کرتے ہیں؟ عنہ یہاں پہ عنہ کا مطلب ہے کہ کیفیت کا سوال عنہ بدعہ. تو ہم یہ کہیں گے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ سوال بدعت ہے، کیونکہ رات تو بدلتی رہتے، وقت بدلتا رہتا، تو کیسے اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے؟ تو یہ سوال بدعت ہے. آپ یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں جو صحابہ نے، جو آپ سے زیادہ حرص رکھنے والے ہیں علم میں اور خیر میں، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا واجب ہے کیا واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائز ہے کیا جائز نہیں، یعنی اس اعتبار سے جو انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کیفیت کے، پھر آپ کیوں سوال کرتے ہو؟ اور ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم نہیں رکھنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ان کو دیا ہی نہیں ہے اس کیفیت کا. تو تمہارا یہ سوال بدعت ہے. اور اگر ہم آپ پہ حسن ظن نہ رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ آپ جو ہیں بدعتی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کا قول یہ پھر آخر میں کی فرماتے ہیں ما اراک الا مبتدعا ثم امر به فاخرج ثم امر به فاخرج. امام مالک رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں بدعتی دیکھتا ہوں کہ تم بدعتی ہو، اور پھر حکم دیا کہ اس شخص کو ان کی مجلس سے نکالا گیا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ سلف جو ہیں بدعت سے یعنی نفرت کرتے تھے، ان کی باتوں سے، ان کے اعتراض کرنے سے، اور ان کے جو جدال اور جو بحث مباحثے کرتے تھے ان سب سے یعنی ناپسند کرتے تھے ان چیزوں کو. اس لیے ان کو اپنے مجالس میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ فتنہ کا سبب بنتے تھے، اور جو شر کا دروازہ کھولتے ہیں اور فتنہ کسی کے یعنی دل میں ڈال دیتے ہیں، کوئی شبہ ڈال دیتے ہیں، تو پھر بہت بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے. اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں فأنت يا أخي عليك في هذا الباب بالتسليم، اس انڈر لائن کریں میرے بھائی آپ پر تو تسلیم واجب ہے.
علیک تسلیم کے لیے، وجوب کے لیے ہے، تو ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ تسلیم، منوعاً سے ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ اور اسلام کے تمام میں سے یہ ہے کہ ایسے معاملات میں بحث مباحثہ نہیں کیا جاتا، اور اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں میں تمہیں ہمیشہ خبردار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے کہ اس میں تنطع اور غلو نہیں کیا جاتا۔ جو سوال صحابہ نے نہیں کیے ہمیں بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اگر ہم وہ سوال کریں گے تو اپنے اوپر شرک کے دروازے کھول دیں گے، اور شرک دروازے جب کھل جاتے ہیں اور دیواریں گر جاتی ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ضبط نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے بس یہ کہنا چاہیے سمعنا واطعنا وآمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا بالخبر، جو خبر ہے اس پر ہم ایمان لے کے اور تصدیق کی ہے، اور جو ہم سے طلب کیا گیا ہے اس کے ہم نے سمع و طاعت کہی ہے، تاکہ ہم سلامتی میں رہیں۔ اور کوئی بھی انسان اگر سوال کرتا ہے، بڑی پیاری بات ہے آخر میں، اگر کوئی بھی انسان جب اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے کوئی سوال کرتا ہے، ایسا سوال جو صحابہ نے نہیں کیا ہے، تو وہی کہو جو امام مالک نے کہا ہے، کیونکہ آپ کا سلف ہے اس معاملے میں، کہ یہ سوال جو ہے اس معاملے کے تعلق سے بدعت ہے، اور اگر آپ نے اس کو وضاحت کر دی ہے اور وہ نہیں آپ کی بات کو مانتا اور بار بار وہی سوال دہراتا ہے، تو اسے کہو اے بدعتی، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ آپ نے سوال کرنا تو احکام کے تعلق سے سوال کریں، آپ کو اسی کی تکلیف دی گئی ہے، مکلف آپ احکام کے تعلق سے ہیں، لیکن آپ ایسا سوال کرتے ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، یعنی جل شان ہو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے تعلق سے ہے، جس کا صحابہ نے بھی سوال نہیں کیا، تو یہ بات ہم آپ سے کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور سلف کے اس معاملے میں یہ قول موجود ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے معنی اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی صفات کے تعلق سے، جیسے امام اوزاعی وغیرہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ آیات کہ وہ صفات کی آیات اور احادیث کے تعلق سے فرماتے ہیں امروها کما جاءت بلا کیف، اسے ویسے ہی بیان کرو بغیر کیفیت بیان کرنے کے۔ تو اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک معنی کے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلے کیونکہ یہ کہنا امروها کما جاءت، یعنی الفاظ معلوم ہیں اور یہ الفاظ خاص معنی کے لیے بیان ہوئے ہیں، ایسے ہی صرف عبث کے طریقے سے بیان نہیں ہوئے۔ اگر ہم ان کو ویسے ہی بیان کریں جیسے کہ دلیل میں آئے ہیں، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہم اس کا معنی بھی ثابت کرتے ہیں، بغیر معنی کے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے ان کا یہ کہنا بلا کیف، بغیر کیفیت کے، کیونکہ نفی کی کیفیت دلالت کرتی ہے کہ اس کا اصل معنی موجود ہے، کیونکہ کسی چیز کی کیفیت کے نفی اس کے بغیر وجود کے یہ لغو اور عبث ہے، یعنی جو بات درست نہیں ہے۔ یعنی یہ جملہ جو ہے امروها کما جاءت بلا کیف، کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے دلائل موجود ہیں ان سب دلائل کا معنی ثابت ہے، اور کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے۔ ہم کیفیت کی بات نہیں کریں گے، لیکن صحیح معنی جو عربی لغت میں موجود ہے، جس معنی کی دلالت واضح ہے اس لفظ میں، اس کو ہم تسلیم کریں گے۔ اور اسے ثابت و شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سلف میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتے تھے اور معنی بھی اچھی طرح جانتے تھے، ان نصوص کا معنی بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ واللہ اعلم۔ آخری بات جو ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیں، وَأَيُّ إِنسَانٍ يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سأل عنه الصحابة فقل كما قال الإمام مالك فإن لك سلفا السؤال عن هذا بدعة وإذا قلت ذلك لن يلح عليك، وإذا ألح فقل يا مبتدع السؤال عنه بدعة، اسأل عن الأحكام التي أنت مكلف بها، أما أن تسأل عن شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته ولم يسأل عنه الصحابة فهذا لا نقبله منك أبدا۔ یہ جملہ جو ہے بڑا پیارا جملہ ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، اسماء و صفات کے تعلق سے کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے یا ایسا سوال کرتا ہے
جو صحابہ سے اور سلف سے ثابت نہیں ہے تو ایسے شخص کو خبردار کرو، یہ بات جو تم کرنے جا رہے ہو یہ تم کر رہے ہو بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سلف نے، صحابہ نے، سلف نے یہ سوال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، ہم کیا کہیں گے اسے؟ یہ قول جو بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ اور سلف نے جب یہ آیت سنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا سوال کیا ہے؟ کیسے کا سوال ہے؟ کیفیت کا سوال ہے یا اس نفی کا سوال ہے یا کچھ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کر سکتے نہیں کر سکتا ہے، یا کوئی اتنی بڑی جسارت کر کے اللہ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ؟ تو اب کیا کہیں گے؟ یہ جملہ بڑا پیارا جملہ ہے کہ صحابہ اور سلف نے سوال نہیں کیا، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ کہتے نہیں لازمی کرنا چاہیے، جو عقل مند سمجھدار ہوتے ہیں نا تو خاموشی اختیار کرتے، واقعی جب صحابہ اور سلف نے سوال نہیں کیا ہے، جو ہم سے بہتر ہیں اور زیادہ حریص ہیں علم اور عمل اور تقوی اور ہر اعتبار سے، جب انہیں سوال نہیں کیا پھر میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں؟ اور وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ نشانی ہے عقل مندی کی اور حق کے تابع داری کی، کہ بندہ حق کے تابع دار، حق کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، بات سامنے آ گئی ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ اور جو ہر درمیان کے مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے نہیں یہ سوال لازم آتا ہے، عقل نہیں مانتی ہے، منطق نہیں مانتا ہے، ہم کیسے مانیں، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ وَإِذَا أَلَحَّ عَلَيْكَ فَقُلْ يَا مُبْتَدِعْ السُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرما رہے ہیں یہ سوال جو تم بار بار کر رہے ہو، جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، جو تمہیں سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ ایسا سوال مت کرو، یہ سوال ہی بدعت ہے۔ تم نے اگر سوال کریں تو احکام کے بارے میں سوال کرو۔ ہمیں ایک تکلیف دی گئی ہے، ہم مکلف ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ یہ حکم دیا ہے کہ جا کے اس موضوع کیفیت جا کے ڈھونڈو کیسی ہے، یا میں ہر چیز پر قادر ہوں یا نہ ہوں، یہ جا کے ڈھونڈو تم، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ احکام ہے وہ ہمارے ذمہ ہے۔ آپ طہارت کے مسائل کے بارے میں سوال کرو، اپنا نماز کے بارے میں سوال کرو، اپ روزے کے بارے میں سوال کرو، حج عمرہ کے بارے میں سوال کرو، وراثت کے مسائل ہیں، خرید و فروخت کے مسائل، کئی ایسے مسائل ہیں احکام کے تعلق سے، وہ سوال کرو، ہم اس کے مکلف ہیں۔ ہم کئی لوگوں کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ، طہارت کا صحیح طریقہ نہیں آتا، اور رسائی کہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اللہ ہر جگہ موجود ہے، یا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کیسے، ہم تو مانتے نہیں ہیں، یا نازل ہوتا تو پھر آسمان خالی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کیا باتیں ہیں یہ؟ کہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ تم نے یہ جا کے سوال کرنی ہے، اس کی جا کے کھوج کرنی ہے، بحث مباحثہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جواب جو ہے شیخ صاحب بڑا پیارا ہے، اور ہمارا سلف جو ہے اس میں ہم کیوں کہیں گے کہ یہ سوال بدعت نہیں کرنا چاہیے؟ امام مالک رحمہ اللہ ہمارے سلف میں سے ہیں، اور صحیح منہج، حق منہج کون سا منہج؟ سلف منہج ہے نا، ہم یہی کہتے ہیں ہمیشہ، اور اسی منہج کی اتباع کر ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور جب ہم یہ وضاحت کرتے ہیں اور دلیل کی روشنی میں بات کرتے ہیں تو سوائے تسلیم کرنے کے کوئی اور راستہ باقی نہیں رہتا۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ میں اس کو نشان